اور ایسے لگتا ہے کہ پاکستان اب طالبان کا وکیل بن گیا ہے۔ پاکستان کی فوج کا مفاد، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مفاد اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو اس طرح کی بات ہے نا، ہاں اسلام تو سب کو چاہیے، لیکن اسلام سے کون کیا مطلب دیتا ہے اس پر کوئی اتفاق نہیں۔ کس نے کہا کہ اجتہاد کا رستہ بند نہیں کیا؟ کس نے کہا آپ کو؟ کس نے بتایا آپ کو؟ دیکھیے ہم نے وہابیوں کا آپ نے کبھی سنا ہے؟ Do you know what Wahhabism is? خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اور میرا نام ہے عباس۔ افغانستان کی روز تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال میں پاکستان میں ایک نئی ڈبیٹ اس کی وجہ سے چھڑ گئی ہے کہ کیا پاکستان کو خلافت کے طرز پر اسلامی ریاست ہونا چاہیے یا نہیں۔ پاکستان کی زمین ویسے ہی مذہبی باتوں کے لیے بہت زرخیز ہے، تو ہم اس کوشش میں ہیں کہ دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو سمجھ سکیں کہ پاکستان کو اسلامی ریاست کیوں ہونا چاہیے اور کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ جب بات آتی ہے کہ پاکستان کو اسلامی ریاست کیوں نہیں ہونا چاہیے اور ہم پاکستان کی ایلیٹ اور پاکستان کی جو سوچنے والے لوگ ہیں ان پر نظر دوڑائیں تو پرویز ہود بھائی صاحب ہمیں نظر آتے ہیں، جو نہ صرف کھل کر پاکستان کو اسلامی ریاست بننے کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ دلیل سے اپنی بات پیش کرتے ہیں۔ آپ نے MIT سے ڈاکٹریٹ کیا، نیوکلیئر فزسسٹ ہیں، اور اگر پرویز صاحب مجھے اجازت دیں تو میرے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص معلم ہے تو اس کا سب سے بڑا تعارف معلم ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو بس میں ان کی بات لیتے ہوئے، پرویز صاحب معلم بھی ہیں اور سوشل اور سول رائٹس کے معاملے میں بہت کھل کر بات کرتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں اور دلیل سنتے بھی ہیں، یہی ان کا خاصہ ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بہت مختصراً اس افغانستان کی سچویشن سمجھ سکیں اور پھر اپنے ٹاپک پہ آ جائیں کہ پاکستان کو اسلامی ریاست کیوں نہیں بننا چاہیے۔ پرویز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شکریہ آپ کا عباس صاحب۔ پرویز صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ افغانستان کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں اور آگے آتے ہوئے مختصراً آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہاں تو اس وقت بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ خوش ہے، عمران خان خوش ہے، فوج خوش ہے، کیونکہ جو خواب اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا تھا اور خاص طور پر جنرل مرزا اسلم بیگ، وہ یہ کہ ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ مل جائے گی افغانستان میں، کابل ہمارا ہو جائے گا، افغانستان ہمارا 5واں صوبہ بن جائے گا۔ اور یہ خواہش تو اب ان کی پوری ہو گئی، کیونکہ طالبان تو قابض ہو گئے افغانستان کے اوپر، اور وہ نہ ہو سکتے اگر ہم نے ان کی پشت پناہی نہ کی ہوتی۔ تو ہاں، وہ افغانستان ہمارا ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ادھر بھوک اور ننگ ہے، اور اگر بیرونی امداد، بین الاقوامی امداد وہاں نہ پہنچائی گئی تو ادھر تباہی آ جائے گی، اور اس کے لیے عمران خان اور ہمارے وزیر خارجہ اور پوری سرکار لگی ہوئی ہے دنیا سے یہ کہنے میں کہ خدا کے واسطے اب امداد دو، نہیں تو ادھر تباہی آ جائے گی۔ اور ایسے لگتا ہے کہ پاکستان اب طالبان کا وکیل بن گیا ہے، لائر فار دی طالبان۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت صورتحال ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے شروع ہوا۔ اس کا پس منظر تو سوویت یونین کے حملے کے بعد ہوا، جب وہ سن 79 میں افغانستان میں داخل ہوا، تو اس کے بعد پھر ان کو نکالنے کے لیے ایک جہاد کا اہتمام کیا گیا۔ سر فہرست امریکہ تھا، امریکہ نے باقی اپنے اتحادیوں کو جمع کیا بشمول پاکستان کے، تو پاکستان مرکز بنا۔ CIA کا سب سے بڑا آپریشن ادھر امریکن ایمبسی سے چلایا جاتا تھا۔ پھر آخر سوویٹس کو مات ہو گئی اور امریکہ خوشی سے واپس چلا گیا۔ اس دوران پھر یہ انتہا پسند آ گئے، انہوں نے پھر امریکہ پر حملے شروع کر دیے، اور طالبان نے ان کو سہارا دیا، القاعدہ کو سہارا دیا۔ تو یہ سارا اس کا پس منظر ہے۔ اب پچھلے 20 سال سے امریکہ نے افغانستان میں ادھر کے سماج کو از سر نو تعمیر کرنے کی بھی کوشش کی، جو کہ ناکام رہی، اور ادھر کے فوج
فوجی ادھر کے فوجی کرائے کے فوجی تھے, لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے, لہٰذا بہت بڑے خرچے کے بعد آخر امریکہ کو وہاں سے پسپا ہونا پڑا. اور اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ امریکہ افغانستان میں نہ رہے, لیکن اعتراض تو بہتوں کو ہے, مجھے بھی ہے, کہ انہوں نے اتنی جلد بازی کی کہ پیچھے پھر یہ ساری جو بدنظمی تھی, جو ایئرپورٹ پہ سارے تماشے ہوئے, وہ ہمیں دیکھنے پڑے. اور اب صورتحال وہاں بہت بگڑی ہوئی ہے, بگڑتی چلی جائے گی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے اور بتائیے, آپ نے بہت کنوینئنٹلی اس چیز کو دور نہیں کر دیا کہ دنیا کے انٹرسٹ ہوتا ہے نا, چائنا کا, رشیا کا اس وقت طالبان کے ساتھ انٹرسٹ ہے تو وہ انہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تو ہمارا انٹرسٹ 80s میں بھی تھا اور اب بھی ہے, تو جب دنیا اپنے انٹرسٹ پہ فورن پالیسی بنا سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہاں, دنیا اپنے انٹرسٹ پہ اپنی خارجہ پالیسی بناتی ہے. آخر یہ گریٹ گیم جو ہے یہ 150 سال پرانا ہے, اس سے بھی زیادہ. تو ہاں, افغانستان میں جو معدنیات ہیں جن کا ابھی ہمیں پتہ چلا ہے, چین کے لیے تو یہ بہت ایک اچھا موقع ہے کہ وہ وہاں اپنے جو را مٹیریلز ہیں اس کا ایک ذخیرہ اس کو وہاں پر نظر آ رہا ہے. روس کو بھی کسی حد تک, اور اسی لیے روس اور چین دونوں کی پوری کوشش ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ کچھ تعلقات استوار کریں. انڈیا نے چاہا تھا لیکن انڈیا ناکام ہوا, اور یہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کی بہت بڑی فتح ہے, تو انڈیا کو تو فارغ کر دیا گیا ہے افغانستان سے, اس میں کوئی شک نہیں. تو بات تو آپ کی ٹھیک ہے بنیادی طور پر کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے, لیکن دیکھیے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان کا مفاد کس میں ہے؟ پاکستان کی فوج کا مفاد, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مفاد اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں بہت بڑا فرق ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے عوام کے فائدے میں ہے کہ وہاں پر طالبان آئیں اور طالبان جیسی حکومت پاکستان میں قائم ہو. یہ تو میرا خیال ہے ہمارے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہوگا. اس سے ہم سینکڑوں سال پیچھے چلے جائیں گے. اب ہماری فوج کا خیال یہ ہے کہ طالبان ادھر ہی رہیں گے, ٹھیک ہے انہوں نے انڈینز کو بھگا دیا اور وہ خوشیاں اس پہ منا رہے ہیں, مگر تھوڑی تھوڑی ان کو یہ بھی تشویش ہے کہ ادھر سے تحریک طالبان پاکستان یہاں پاکستان میں آ جائے گی, اور پھر سے جیسا کہ آج سے 10-15-20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے دہشت گردی کی ایک لہر یہاں پر آئے گی, اور وہ آ رہی ہے. یہ کل پرسوں ہی کی بات ہے کہ پاکستانی فوجیوں کو ٹی ٹی پی والوں نے ہلاک کیا, اور یہ اب روز کا قصہ ہو گیا, باوجود اس کے کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی سے کہ ہم تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہیں, تم ہمارے دوست بن جاؤ, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, ہم یہ بھی بھول جائیں گے کہ تم نے ہمارے بچوں کو مارا ہے, 130 بچوں کو مارا ہے, پلس 70,000 پاکستانیوں کو مارا ہے, ہم یہ بھی بھول جائیں گے. لیکن وہ باز نہیں آ رہے. تو یہ کیسی فتح ہے مجھے نہیں پتا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے فائدے میں ہے کہ طالبان کی حکومت آئے وہاں پہ, میں کہتا ہوں کہ کس کا فائدہ ہے؟ صاحب اس سوال کے جواب میں بہت کنوینئنٹلی ہم نے یہ ازیوم نہیں کر لیا کہ ٹی ایل پی اور ٹی ایل اے تحریک طالبان افغانستان ایک ہیں. ان دونوں کے تو ایجنڈا سے بہت مختلف ہیں. افغانستان والے طالبان ایک فورن فورس کے خلاف لڑ رہے تھے, ٹی ایل پی کا چلے معاملہ الگ ہے, ریاست کو نہیں مانتی, تو یہ تو بہت الگ آئیڈیالوجیز ہے نا. کہاں الگ آئیڈیالوجی ہے, ان کا عقیدہ ایک ہی ہے. وہ دونوں اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں, ایک افغانستان میں دوسرا پاکستان میں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ اس چیز میں جڑے ہوئے ہیں. نظریاتی اعتبار سے بتائیے ان میں کیا فرق ہے اور کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک لکیر کسی نے کھینچی
ड्यूरेंट लाइन, किसी अंग्रेज बुढ़े खुसट ने वो लाइन ऐसे खींची, तो तालिबान को उसकी क्यों परवाह होनी चाहिए? व्हाई शुड दे केयर? लिहाजा टीटीपी और अफगान तालिबान में रत्ती बराबर फर्क नहीं है। और उसके सबूत में मैं ये कहूंगा कि अफगान तालिबान ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग जेलों में बंद थे, जो अशरफ गनी की हुकूमत ने बंद किए थे, उनको रिहा कर दिया और पाकिस्तान उनसे एहतजाज करता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी वो ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि टीटीपी को हम बुरा समझते। कोई उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आया है। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तालिबान सारे एक हैं। बहुत शुक्रिया परवेज साहब। इस्लामी रियासत पर और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट पर बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस्लामी रियासत ये आपके नजदीक क्या होती है, आप डिफाइन कर दीजिए ताकि हम फिर उसके बाद सवाल आपसे कर सकें। भाई मैं कौन होता हूं ये डिफाइन करने वाला कि इस्लामी रियासत क्या चीज होनी चाहिए? कहीं रियासत का जिक्र नहीं, उसका तस्वुर नहीं कुरान शरीफ में। मुझे ये दिखाइए कि कहां पर कुरान पाक में ये लिखा है कि मुसलमानों को एक इस्लामी रियासत कायम करनी चाहिए। रियासत का लफ्ज ये तो फारसी का है, अरबी का भी नहीं है। अरबी में कोई लफ्ज नहीं है रियासत के लिए। उस जमाने में, यानी कि रसूल सल्लम के जमाने में, रियासत का तस्वुर भी नहीं था, सिर्फ कबाइल थे। जो रियासत का तस्वुर है, उसका कॉन्सेप्ट है, वो तो सैकड़ों सालों बाद, कई सदियों बाद यूरोप में जन्म लेता है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद 1648 में, जहां ये तय हुआ कि रियासत के जोग्राफियाई हुदूद होंगे और हर रियासत को फिर हक होगा कि वो दूसरी रियासतों के साथ लेन देन करे। हर रियासत अपने कानून खुद बना सकेगा। तो नेशनल सॉवरेनिटी का तस्वुर तो बहुत बाद में आया। तो अगर आप मुझे ये पूछते हैं कि पाकिस्तान में क्या इस्लामी रियासत होनी चाहिए, यानी मैं कहता हूं कि वो तस्वुर ही नहीं इस्लाम में। अच्छा, अगर होता ना तो फिर और भी बहुत सी चीजें होती जो या तो कुरान में होती या हदीस में होती। कहीं पर ना कुरान में है ना हदीस में है कि एक रियासत के मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा की क़यादत कौन करेगा? आप मुझे बताएं, कहीं है? नहीं है। रसूल सल्लम अगर ये चाहते कि एक इस्लामी रियासत बने तो उसके कवायद और ज़वाबित वो वाज़े कर लेते, लेकिन नहीं किया, क्योंकि शायद उन्होंने ये सोचा था कि ये जो मेरे मानने वाले हैं, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, ये हम ख्याल होंगे, लेकिन हम ख्याल होने का मतलब नहीं है कि उन पर मुश्तमिल एक रियासत बनेगी। और जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं कि रियासत का तो उस जमाने में तस्वुर ही नहीं था। लिहाजा जब उनका इंतकाल हुआ, रसूल सल्लम का इंतकाल हुआ, तो फिर ये सवाल उठा कि उनके बाद मुसलमानों की क़यादत कौन करेगा। और आप जानते हैं, और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कि ये कितना मुतनाज़िया मसला है। यहाँ तक कि उसके बाद जो दरार पड़ी मुसलमानों के अंदर, तो एक तरफ शिया निकल गए और इधर सुन्नी रह गए। अगर तो रियासत बननी थी तो उस वक्त ये तय होना था कि क्या चीज है और उसके कवायद और ज़वाबित क्या होने चाहिए। सो नथिंग इज डिफाइंड। अरे साहब, एक इजाजत मुझे और दीजिए। आपने कुरान और हदीस की बात की, एक बहुत बड़ा फैक्टर मजहब में सुन्नत भी तो है ना। मैं आपके आखिरी आर्गुमेंट पर भी इसी तरह सवाल करूंगा कि
جب ہم سنت دیکھتے ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ریاست کا تصور بہت بعد میں آیا ہے، لیکن اس قبائلی سچویشن میں جو بھی ریاست کا ٹوٹا پھوٹا تصور تھا، رسول خدا نے مدینے میں اپنی حکومت ایک طرز کی قائم تو کی نا، اور اسی کے بعد خلفۂ راشدین یکے بعد دیگرے 5 آتے رہے۔ آپ نے یہ بھی بالکل صحیح کہا کہ اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف یہ تھا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کہ ابو بکر کو بننا چاہیے یا علی ابن ابی طالب کو بننا چاہیے، بننا ہے اس پہ اختلاف نہیں تھا۔ اور اسی طرح جو طالبان کا پورا نیریٹو ہے کہ وہ صرف اس حدود میں نہیں رہے گا، وہ آگے بھی جائے گا، وہی ہم نے سنت میں دیکھا کہ رسول خدا بھی لیٹرز لکھتے رہے، اور یہ تمام لوگ شام، اسپین، ایون انڈیا تک آ گئے۔ تو جہاں آپ قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، وہاں سنت کو بھی تو دیکھیے نا۔ تو اگر اس پر علماء ایک خیال رکھتے تو پھر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن کسی کا کچھ خیال ہے، کسی کا کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پر جب پاکستان کی بات چلی تھی، اور یہ بات ہے سن 25 26 30 کی، تو اس وقت ایک بہت بڑے عالم تھے جن کو آج بھی بہت مانا جاتا ہے، مولانا ابوالعلا مودودی۔ مودودی صاحب نے اس وقت مخالفت کی تھی پاکستان کے بننے کے، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ کہیں پر آپ جغرافیائی حدود بنا نہیں سکتے، کیونکہ پورا عالم مسلمانوں کا ہے، پورا عالم مسلمانوں کا ہے۔ آپ نے یہ یہاں پر مسلمانوں کے لیے 2 ٹکڑے کی زمین بنا لی تو یہ پھر کیا ہوگا؟ اور ان کا یہ اصرار تھا کہ مسلمانوں کو ہم توڑ نہیں سکتے۔ تو بھائی بعد میں وزن تو ہے نا آخر۔ اچھا، بعد میں اب پاکستان جب بن گیا تو ان کا خیال بھی بدل گیا، لیکن اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ کہ مسلمان ملک کی قیادت کون کرے گا، یہ ایک سوال بار بار اٹھتا رہا، اور پھر اس کا قانون کیا ہوگا، قانون ساز کون ہوں گے، جو شورا بنے گا اس شورے کو ہم کیسے چنیں گے، کیسے منتخب ہوگا۔ کہیں پر آپ مجھے بتائیں کہ یہ قرآن میں ہو، حدیث میں ہو۔ سنت کی آپ نے بات کی تو اس پر تو خیر بہت مختلف قسم کے آراء ہیں، اور اگر آپ تاریخی طور پر بھی دیکھ لیں تو ایک بڑے اسلامی مفکر تھے، مورخ تھے، الماوردی، ان کی سوچ دیکھ لیجئے، اور جو ابن خلدون کی سوچ ہے وہ دیکھ لیجئے، بالکل واشگاف فرق ان میں۔ اب جب یہ بھی آپ طے نہیں کر سکتے کہ کیا جمہوریت ہونی چاہیے اسلام میں کہ نہیں ہونی چاہیے، تو پھر کیسے آپ اسلامی ملک، اسلامی ریاست بنائیں گے؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا۔ رضوی صاحب، اپنے 3 اعتراضات اٹھائے، میں ایک ایک کر کے ان کا سوال کرتا ہوں تاکہ وہ مکس نہ ہو سکے۔ جیسے آپ نے کہا کہ مودودی صاحب ایک طرف کھڑے تھے اور وہ ریاست کو جغرافی لحاظ سے بانٹنے پر رضامند نہیں تھے، وہیں دوسری طرف دوسرے علماء بھی تھے نا جو دارالاسلام، دارالکفر کی بات کرتے تھے، وہ بھی بیسڈ آن جو اس وقت کی حکومت ہے اس کو جیوگرافیکلی ڈیوائڈ کرتے تھے۔ اور آپ نے پھر خود کہا کہ مودودی صاحب بعد میں تبدیل ہو گئے، ان کا وہ شورائے آفاق جملہ ہے کہ ریاست نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو دیکھیے انہوں نے بھی پھر اجتہاد کر کے ایک اصل میں گول، جو اس طرف سے آئیڈیا آتا ہے کہ اصل میں گول تو خدا کے زمین پر خدا کی حکومت ہے، اگر ایک طرح نہیں مل سکی تو جو خطہ ملا ہے وہاں تو کریں گے نا۔ ہاں، مگر دیکھیے اس کا مطلب یہ کہ مولویوں کی حکومت ہوگی نا، خدا کی حکومت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مولوی کہتے ہیں کہ ہمیں ہی حق ہے کہ ہم اسلام کو ہی جانتے ہیں، اور جو عام رعایا ہے ان کو کیا انہیں کیا پتا۔ لہٰذا یہ پھر آپ کو ولایت فقیہ کی طرف لے جاتا ہے جیسا کہ ایران میں ہے۔ تو کیوں نہ یہ کیا جائے کہ ہر مسلمان سے پوچھا جائے، یا ہر جو شہری ہے اس سے پوچھا جائے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ لہٰذا یہی چیز ہوتی ہے بہت سے مسلمان ملکوں کے اندر، لیکن کچھ ایسے ملک ہیں جیسا کہ ایران ہے، اور جیسا کہ اب افغانستان ہے، بن گیا ہے، جہاں لوگوں سے نہیں پوچھا جاتا کہ تمہیں کس قسم کا نظام چاہیے، وہ ان پہ مسلط کیا جاتا۔
لہذا یہ ان کی مرضی سے نہیں ہے. اگر مرضی سے ہوتا تو پھر اور بات ہوتی. اچھا، لیکن جو آپ نے پہلے آپ نے ریاست مدینہ کی ریاست کی بات کی تھی، میں خیال ہے اس کی طرف بھی ہمیں تھوڑا سا آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں بھی دیکھیں جو ریاست کے خد و خال ہیں وہ ڈیفائن نہیں ہوئے تھے. وہ چند قبیلے تھے. اگر ان کی کل تعداد آپ لے لیں تو اس زمانے میں لوگوں نے حساب لگایا ہے کہ ٹوٹل 50-60 ہزار لوگ ہوں گے. چلیے اس سے دگنا بھی کر لیں، لیکن 1 لاکھ لوگ تو اب کراچی کی عام بستی میں رہتے ہیں. میرے محلے میں شاید پتہ نہیں 50 ہزار لوگ رہتے ہوں گے. اس شہر میں اسلام آباد میں اب 1.5 ملین رہتے ہیں، 15 لاکھ رہتے ہیں. تو پرانی بات اور آج کی بات میں کیا مماثلت ہے؟ جو میثاق مدینہ تھا، اور دیکھ لیجئے جو اس پر جو کچھ لکھا ہوا ہے، ایک تو یہ کہ اس کی کوئی لکھت پڑھت باقی نہیں رہی ہے. بس لوگ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ کیا گیا تھا. اب کچھ لوگوں نے اس پہ تبصرے بھی کیے ہیں، تاریخ دانوں نے تبصرے کیے ہیں، بٹ they don't know the facts. اور تو اور کیا ادھر پولیس ہوگی؟ انکم ٹیکس کن اصولوں پر ادا کیا جائے گا؟ فوج کا کیا کریں گے؟ کیونکہ ایک پیشہ ورانہ فوج کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. اگر ہے تو آپ مجھے بتائیں. پھر آپ دوسری ریاستوں کے ساتھ، خیر دوسری ریاستیں تو اس زمانے میں تھی ہی نہیں، ان کے ساتھ آپ کیا تعلق رکھیں گے وغیرہ وغیرہ. تو جو ماڈرن اسٹیٹ ہے وہ تو اس وقت موجود تھا ہی نہیں، اس کے قواعد و ضوابط بنا ہی نہیں جا سکتے. اور صاحب، جس طرح آپ نے خود کہا کہ یورپ سے یہ ریاست کا آئیڈیا شروع ہوا، تو آپ یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس وقت یہ آئیڈیا انیشیٹ ہوا تھا اس وقت ماڈرن ریاست انویژن نہیں کی گئی تھی نا، آہستہ آہستہ اس پہ کام ہوا. تو اسی طرح یہ لیوریج جب آپ ماڈرن ریاست کو دے رہے ہیں تو اسلامی ریاست کو کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ میں اپنا سوال اس کو کھول دیتا ہوں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت ریاست کے خد و خال نہیں تھے، لیکن ابھی آپ نے خود مودودی صاحب کا آرگیومنٹ پیش کیا. ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ نئی ریاست پرانے آئیڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح بنے گی، فوج کی کیا صورتحال ہوگی. تو جو لیوریج آپ یورپ کو دے رہے ہیں وہ لیوریج آپ اسلامی ریاست کو کیوں نہیں دے رہے؟ ہاں، لیکن یہ تو صرف مودودی صاحب کا خیال ہے نا، یہ تو ان کی رائے ہے. ان کے بالکل جانی دشمن بیٹھے ہیں پاکستان میں جو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. اب مجھے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ مودودی صاحب کی بات کو بہتر سمجھتے ہیں یا ان کی بات کو بہتر سمجھتے ہیں. ان معاملات میں تو ہم اگر پڑھیں تو جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں ان کو تو مزید وہاں بھڑکنے کو ملے گا. یہ تو جلتی پہ تیل ڈالنے والی بات ہے. تو یہ کیوں نہ ہو کہ لوگوں کی مرضی پہ چھوڑا جائے، یعنی کہ جمہوریت ہو. جمہوریت میں، آئیڈیل جمہوریت میں تو آپ اپنے جو آئیڈیل جمہوریت کا مطلب یہ کہ سب شریک ہوتے ہیں ایک قوم کو بنانے میں، ایک ملک کو بنانے میں، اور سبھی حصے دار ہوتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو قانون ہیں وہ بدلتے چلے جاتے ہیں. اچھا، آپ نے پوچھا کہ یہ مودودی صاحب کی بات میں کیوں نہ مانوں. مودودی صاحب یہ کہتے ہیں، مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ سود حرام ہے، اور جتنی وہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں اس کی کوئی حد ہی نہیں. اب مسئلہ یہ کہ ہماری پوری ریاست بلکہ دنیا کی ساری ریاستیں سود پہ چلتی ہیں. اب آپ اس کو چھپا سکتے ہیں، ادھر شریعہ کمپلائنٹ کریڈٹ کارڈز آپ ایشو کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک جانتا ہے کہ وہ فراڈ ہے. واٹ از اے شریعہ کمپلائنٹ کریڈٹ کارڈ؟ سود پہ چلتا ہے نا، سیدھی سی بات. تو ہم کیسے مولانا صاحب کی بات کو درست مانیں؟ واٹ ڈز اٹ مین زمانہ جدید میں؟ اچھا، اور تو اور چلیے، ہمارے جو علماء کرام ہیں 20 سال پہلے تک، 25-30 سال پہلے تک لعنت بھیجتے تھے تصویر کشی پہ.
وہ کہتے تھے کہ کسی کا فوٹو اتارنا یہ تو حرام ہے. اور بڑے بڑے روشن خیال لوگ اس نقطۂ نظر کے قائل تھے، کیونکہ اب دیکھیے میں نہیں جانتا، میں عالم نہیں ہوں، لیکن جنہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، سر سید احمد خان کو میں بہت بڑا عالم مانتا ہوں، بہت وہ ان کا بڑا گہرا مطالعہ تھا، لیکن وہ انہوں نے بھی کبھی اپنی تصویر نہیں اتروائی. وہ بعد میں شاید کسی نے زبردستی کر لی ہو، لیکن ہی واز اگینسٹ فوٹوگرافی. اب آپ دیکھیں کہ ہر مولوی جو ہے وہ ٹی وی پر آ جاتا، وہ اپنا اسمارٹ فون سامنے رکھتے ہوئے سیلفیز لے رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ سوچ میں فرق نہیں آیا؟ وہ سوچ جو مولویوں کا کہنا ہے کہ قرآن اور سنت میں ہے، اور جس کی وجہ سے تصویر کشی کو حرام سمجھا گیا ہے گزشتہ 1400 سال سے، اب اچانک وہ کیسے ٹھیک ہو گئی؟ اگر یہ قوانین ہیں، اتنے ڈھیلے قوانین ہیں، تو میں کیوں ان کی باتوں کو مانوں؟ مجھے پھر آپ ایک اور اجازت دیجیے. اسی طرح یہ پھر جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں یورپ سے آئی، آپ نے خود کہا ابھی 1960s کی بات ہے کہ یو ایس میں وومنس کو، عورتوں کو، خواتین کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. میرا سوال پھر مجھے وہیں لے جاتا ہے کہ اس معاشرے کو تو آپ آگے بڑھ کے سیکھنے کی لیوریج دے رہے ہیں، اور آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا کہ تصویر کشی کو حرام سمجھا جاتا تھا. یہ ممکن ہے نا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی نئی انٹرپریٹیشن سامنے آ گئی ہو جس سے پرانی سمجھ ختم ہو گئی؟ تو جہاں آپ یو ایس کو اور تمام یورپ کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کے اپنی سمجھ ختم کرے اور وومن رائٹس پہ بات کرے، انہیں ووٹ کا حق دے، تو بھائی میں ان کو اجازت نہیں دے رہا ہوں، میں ان کو اجازت نہیں دے رہا ہوں، انہوں نے خود کر لیا ہوا ہے. اور عورت مغرب میں بھی بڑی مظلوم تھی، اس کو ووٹ کا حق نہیں تھا، لیکن رفتہ رفتہ عورت نے اپنے آپ کو منظم کیا. ادھر ویمنز لبریشن رائٹس کی موومنٹس چلی، جس کی وجہ سے ایسا ہو سکا. لیکن وہ اس لیے ہو سکا کہ قانون سازی ایک سیکولر معاشرے کے اندر بالکل صحیح سمجھا جاتا ہے، جبکہ ولایت فقیہ میں یا جو سنیوں کا ہے کہ ہم صرف اس خلافت عرض جسے کہتے ہیں کہ ہم کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے، قانون سازی نہیں کر سکتے، یہ قانون اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. لہذا اگر یہ واقعی حدیث اور قرآن میں درج ہے کہ تصویر کشی منع ہے، پھر تو یہ کفر ہے. اب میں نہیں جانتا یہ کوئی بہت بڑا عالم، لیکن بہت بڑے عالموں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ کفر ہے. آج کیسے بدل گیا؟ لیکن میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آج میں کینیڈا سے، غالباً آپ کینیڈا میں ہیں اس وقت، میں کینیڈا سے کوئی غلام خرید کے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہوں. I can't buy a Canadian as a slave. مگر slavery is not حرام، بلکہ آپ سے کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. لہذا آج بھی یہاں غلام رکھنا، غلامی تو کوئی معیوب چیز نہیں ہے ایک اسلامی ریاست کے اندر ہے. اگر اس زمانے میں ٹھیک تھی غلامی، سلیوری اس زمانے میں ٹھیک تھی، تو آج بھی ٹھیک ہے. تو پھر why can't I keep a slave؟ دیکھیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جب تک خود اپنے قانون نہ بنائے تو وہ ایک ایسا معاشرہ نہیں قائم کر سکتا جہاں لوگوں کو برابری ملے، جہاں لوگ آسودہ اپنے حالات سے خوش ہوں. صاحب یہ جو آپ نے قانون کی بات کی، میں اس پہ جاؤں گا. میں چاہتا ہوں ایک آخری چیز کو ہم ٹچ کرتے ہوئے چلیں. جس طرح آپ نے غلامی کی بات کی، اور پہلے ہی سوال سے ہم یہ اسٹیبلش کر چکے آپ کے جواب سے
یہ الگ الگ آرا رہی ہیں علماء کی. جاوید احمد غامدی صاحب اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے, آپ انہیں جانتے ہیں. وہ جو غلامی پہ اپنا پورا آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں قرآنی آیات سے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ غلامی, کیونکہ اس وقت جو پورا ٹریڈ تھا, معاشرے کی بنپ ایسی تھی, خاص طور پہ معاشی طور پہ, کہ غلامی کو ایک دن سے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. اس لیے آہستہ آہستہ ختم کیا گیا. اس کے لیے سٹیپس یہ لیے گئے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں, آپ سے غلطی ہو جائے تو پھر انہیں آزاد کر دیں. آہستہ آہستہ ان کی آزادی کی راہ ہموار کی گئی, اور اس کے بعد بالترتیب ختم کر دی گئی. تو یہ بھی تو ایک رائے موجود ہے نا اسلام میں ہی. جی بالکل ٹھیک کہا. اس کو اسباب نزول میں شمار کیا جاتا ہے کہ ہر وقت پہ مخصوص حالات ہوتے ہیں, تو ان کے پیش نظر آپ کو قرآن کی تعویل کرنا ہوتی ہے. اور غامدی صاحب کی میں بہت قدر کرتا ہوں, آخر ان کا بڑا گہرا مطالعہ ہے. لیکن یہ بتائیے کہ غامدی کی باتوں کو سننے والے کتنے ہیں؟ 1% بھی نہیں ہوگا. 5 ہو جائیں, چلو 2-3 ہو جائے, اس سے زیادہ نہیں. اکثر و بیشتر مسلمان تو یہ مانتے نہیں ہیں, اور بہت ایسے ہیں جو ان کو تو فارغ کرنے کی کوشش میں ہیں. اسی لیے بیچارے پتہ نہیں کبھی ادھر رہتے ہیں اور کبھی ادھر رہتے, پاکستان نہیں آ سکتے. تو یہ تو ایک ان کی رائے ہے. لیکن مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو چیز درج ہے کسی آسمانی کتاب میں, اور اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا, یعنی کہ یہ ہر آنے والے وقت کے لیے بھی ہے, تو اس صورت میں آپ اس میں بے شک جدت پیدا کرنے کی کوشش کریں, لیکن کچھ مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے آپ کی باتوں کو. پرویز صاحب, اگر کل کو میں نیوکلیر فزکس کی ایک کتاب اٹھا لوں اور قائد اعظم یونیورسٹی میں جا کے لیکچر دینا شروع کر دوں, تو مجھ پہ یہ اعتراض ہوگا نا کہ بھائی تمہارے کریڈینشلز کیا ہیں. تو جب ہم دنیاوی, گو کہ میں دنیاوی مذہبی تعلیم میں فرق نہیں سمجھتا, لیکن جو دنیاوی مضامین ہیں ہم ان کو ان کے ایکسپرٹس کے حوالے کرتے ہیں, تو پھر ہم مذہب کو ان کے ایکسپرٹس کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ علماء انٹرپریٹیشن کرتے رہیں. اس لیے کہ سائنس میں تو ایک پیمانہ ہے نا کہ کون کتنا اچھا سائنسدان سمجھا جاتا ہے, اور وہ اس لیے کہ اس کی دریافتیں ہیں, اس کی ایجادات ہیں, اس نے جو اس فیلڈ کے اندر کنٹریبیوٹ کیا ہے, تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. لیکن کون سچا عالم ہے اور کون جھوٹا عالم ہے, اس پہ تو کبھی کوئی اتفاق نہیں ہوا, اور ایک مکتب فکر کا دوسرے پر لعنتیں بھیجتا ہے. لہذا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اس پر اتفاق کر لیں, علماء اتفاق کر لیں, تو پھر تو ہماری سمجھ میں آئے گا نا کہ آخر اسلامی ریاست ہے کیا چیز. لیکن اگر کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی بالکل اس کے مخالف بات کرتا ہے, تو پھر میں کس کی بات مانوں؟ میں غامدی صاحب کی مانوں کہ مودودی صاحب کی مانوں کہ کسی اور کی, وہ جو مصر کے تھے سید قطب, ان کی بات مانوں؟ یہ تو پھر بہت بڑا فرق آ گیا نا. ریس صاحب, آپ کیپٹلزم کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں صرف آپ کی بہت مخصوص رائے چاہ رہا ہوں, اس سے پھر میں ایک دوسرا سوال بلڈ کروں گا. ایک ظالمانہ نظام ہے کیپٹلزم. اس کی کچھ اچھائیاں بھی ہیں. اچھائی یہ ہے کہ اس سے جو ایک فرد کی انرجی ہے وہ باہر نکل سکتی ہے, ریلیز ہو سکتی ہے, اور پھر اس میں جو قوت تخلیق ہے وہ بروئے کار لائی جا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بل گیٹس جیسے لوگ اور ایلون مسک جیسے لوگ, انہوں نے اتنا کچھ حاصل کر لیا, اچیو کر لیا ہے. لیکن دوسری طرف اس کے جو میں نے ظالمانہ اس لیے کہا کہ اس میں اونچ نیچ تو بے انتہا ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے امریکہ میں جو حالات ہیں کہ ایک طرف تو وہ بیچارے کالے ہیں جو سلمز میں رہتے ہیں, اور دوسری طرف وہ جو بڑے بڑے مالکان ہیں, دے اون فریکشن آف دا, کوئی 100 خاندان ہیں جن کے پاس امریکہ کی بیشتر دولت ہے. تو یہ چیز ہے جو تکلیف دہ ہے کیپٹلزم میں. لہٰذا ایک درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اسکینڈینیوین ممالک ہیں, سویڈن, ڈنمارک, ناروے جیسے ملک,
انہوں نے ایک قدرے بہتر نظام وہاں قائم کیا ہوا ہے. اب مجھے میرا سوال پٹ کرنے کی اجازت دیجیے. میں نے آپ سے کیپٹلزم کے متعلق اس لیے پوچھا کہ دنیا میں آج رائج ہے لیکن آپ اور کافی ذی شعور لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے. یہی آرگیومنٹ پھر میں آپ کے سود والے آرگیومنٹ پہ لے کے جاؤں گا کہ دنیا میں رائج ہے لیکن اس کا اچھا ہونا تو ضروری نہیں ہے. تو جب جو ہماری یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے ایک نظام بنا لیا ہے سوشل ڈیموکریسی, تو پھر ہم اسلام کو یہ اجازت کیوں نہیں دے رہے, یا پاکستان یا افغانستان یا کسی بھی مسلمان ملک کو, کہ وہ ایک غیر سودی نظام بنا لے اپنا؟ بنا لے لیکن پھر ان کا نظام پتہ نہیں کیسے چلے گا, کیونکہ دیکھیے اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے, افراط زر جسے انگریزی میں انفلیشن کہتے ہیں, اس کا تو تصور ہی نہیں تھا نا. آپ کے 100 روپے آج بھی وہی بائنگ پاور قوت خرید رکھتے جو 10 سال پہلے تھا یا جو 10 سال بعد میں ہوگا. اب پاکستان میں تو یہ ہے کہ آپ کے پاس لاکھ روپے آج ہے تو اگلے سال وہی لاکھ روپیہ 90,000 بن جائے گا, پھر 80,000 بن جائے گا. تو جب تک سود نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اکنامکس کا یہ تقاضا ہے کہ سود کے بغیر تو نظام نہیں چل سکتا, کیپٹلسٹ نظام نہیں چل سکتا. اب آپ کوئی اور بنائیں تو بنائیں. اس کے لیے قرآن کی آیت ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کہ جہاں خدا نے سود کو حرام کیا تو وہاں خدا کہتا ہے نا کہ میں نے سود کو حرام کیا اور کاروبار کو حلال کیا. تو صرف سود تو ذریعہ نہیں ہے پروفٹ بنانے کا, کاروبار بھی تو ہے. ہم اس پہ بہت سطحی بات کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر اکنامکس کا بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. جی کسی اور چیز پہ چلیں. پرویز صاحب, ابھی اپنے ہر آرگیومنٹ میں آپ نے یہ کہا کہ اگر علماء متفق ہو جائیں تو پھر آپ کو اعتراض نہیں ہوگا. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا اعتراض نہیں ہے, شاید پھر بھی ہو, لیکن مجھے نہیں پتا کہ اگر علماء یہ کہتے ہیں کہ غلامی جائز ہے, میں وہ نہیں مانوں گا وہ جو بھی کہے. لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک آواز سے تو بول بھی نہیں پاتے نا. میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں. 1951 میں 22 نکات تقریباً 37 علماء کی طرف سے پیش کیے گئے, اور میں وہ لسٹ دیکھ رہا تھا, اس میں دیوبندی, حنفی, شافعی, اہل حدیث اور شیعہ تمام شامل تھے. 22 نکات دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ اگر ان کے اوپر ان کے خد و خال کے ساتھ ریاست بنا دی جائے تو ہم متفق ہو جائیں گے, باقی سب فروع ہیں, یہ اصل ہے. تو علماء تو متفق ہیں, آپ چاہیں تو میں وہ پوائنٹس پڑھ بھی دیتا ہوں آپ کے سامنے. 22 نکات پڑھنا اس وقت شاید اتنا مناسب نہ ہو, جی لیکن اگر آپ ان کو ذرا قائل کر دیں کہ یہی 47 جتنے بھی ہیں 45-47 مسلمان ممالک میں, کہ ان پر وہ عمل درآمد وہاں شروع کرا دیں تو پھر یہ بڑی دلچسپ بات ہوگی. لیکن مجھے شک ہے اس بات پہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بات اتنی آسانی سے مانتا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنے فسادات ہیں, جتنی خانہ جنگی ہے, سب سے زیادہ بیچارے مسلمان ہی قتل ہوتے ہیں اس میں. وہ خواہ افغانستان میں ہو جہاں مسلمان کو مارتا رہا ہے, شام میں ہو, عراق میں ہو, اور اس میں ہاں جو فرنگی ہے اس کا بہت برا کردار تو تھا, لیکن آپ پاکستان ہی کے اندر دیکھ لیجئے جو شیعہ سنی فساد ہوتے ہیں محرم میں, اس کا آپ کیا کریں گے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ, اگین یہ پھر ہم ٹاپک سے ادھر جا رہے ہیں, لیکن اچھی بات ہے آپ نے بات کی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا کم علم اور کم شعور والا ہونا ہے. دوسری وجہ پھر شاید پروکسیز بھی ہیں, جس طرح ہمارے پاس ایران اور سعودی عرب سے پیسہ آتا ہے. تیسری جگہ ہمارے پاس اس طرح کے ایکسٹرنل فورسز بھی ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان یا کسی بھی دشمن ملک میں امن قائم ہو. تو بہت سمپلی ہم مذہب کو الزام دے کے باقی سب فیکٹرز کو چھوڑ نہیں رہے. ارے بھائی آپ غلط ٹریک پہ لگ گئے. ایران کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, سعودی عرب کا کوئی نہیں تھا, انگریز کا بھی نہیں تھا مغل کے زمانے میں. لیکن اس زمانے میں جو خونی فسادات ہوتے تھے, اور خاص طور پر اورنگزیب کے زمانے میں, اس کا آپ کیا بتائیں گے؟ یہ تو شروع دن سے ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے جو کربلا میں ہوا تھا,
اب ہم بالکل موضوع سے ہٹ رہے ہیں، چلیے اس کو چھوڑ دیں، لیکن جو کربلا میں ہوا تھا وہ امریکہ کا کروایا ہوا نہیں تھا۔ جی بالکل نہیں تھا، میں نے اس لیے پہلے کہا نا کہ ہم اختلاف کرنا اس کے آداب بھول گئے، لیکن خیر چھوڑیے، جیسے آپ نے کہا مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ اگر ہم اس آئیڈیا کو لے کر چلیں کہ یہ خدا کی بنائی ہوئی زمین ہے، تو پھر یہ لاجیکل آرگیومنٹ ہے نا کہ اس پہ خدا کا قانون ہونا چاہیے، کیسے ہوگا وہ پھر ہم ڈیفائن کر لیں گے، لیکن پرنسپلی اس پہ ایگری کر سکتے ہیں ہم کہ خدا کی زمین پر خدا کا قانون ہونا چاہیے۔ بھائی خدا کی زمین ہی نہیں، یہ پورا کرہ، یہ سارے سمندر، یہ فضا، یہ پوری کائنات خدا ہی کی بنائی ہوئی ہے، تو کیا؟ لیکن سارے لوگ جو مسلمان ہیں، وہ چلیے ان کے اندر جو فرق ہے وہ تو ہے، لیکن اس کرے کے اوپر کتنے مختلف عقیدے کے لوگ رہتے ہیں، کتنے مذاہب ہیں، 5 یا 6 7 تو بڑے ہیں، لیکن کوئی 3500 دوسرے مذاہب ہیں، اور ہر ایک جو ہے اپنے عقیدے کو درست سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یوں ہی معاشرے کو چلنا چاہیے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے انسان کو انسان کی انسانیت سمجھنی چاہیے۔ اس مسلمان 1.5 ارب ہے، اس دنیا کی اس کرے پر 7 ارب لوگ رہتے ہیں، تو اس خدا کی زمین تو ہے، مگر سبھی کی زمین ہے۔ ان سبھی کے حقوق سے بھی کوئی انکار نہیں کر رہا۔ وہ جو 22 پوائنٹس تھے اس میں سے مجھے ایک پڑھنے دیجیے، میرے پاس یہ انگریزی میں ہے۔ سملر فریڈم was to be enjoyed by the non-Muslim citizens of the state in respect to their religion, education and culture. Law courts are to respect their religious laws and customs while dealing with the cases involving personal law. اس سے زیادہ آزادی کیا دینی ہے آپ نے؟ اس سے بہت زیادہ آزادی دینی ہے مجھے۔ آپ جب جاتے ہیں کینیڈا میں، جہاں اس وقت آپ رہ رہے ہیں، تو ادھر کسی کی مجال نہیں کہ آپ کے ساتھ وہ امتیازی سلوک کرے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو آپ اس کو عدالت میں لے جا کر چیلنج کر سکتے ہیں۔ ایک اسلامی ریاست میں جس طرح سے مودودی صاحب کی ہے، اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر وہ ریاست مسلمانوں کے لیے ہے، اور باقی جو ہیں وہ ادھر ادھر کے ہیں، ان کو چلو ہم تھوڑے سے حقوق دے دیں گے، ان کو ہم برابری نہیں دیں گے۔ اور مولانا مودودی بہت واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ برابری نہیں دیں گے۔ ان سے بلکہ یہ ایک دفعہ پوچھا گیا کہ جو انڈیا میں مسلمان ہیں، کیا وہاں پر بھی رام راج ہونا چاہیے؟ کیا وہ ایک ہندو ریاست ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اگر پاکستان میں مسلمان ریاست ہے، اسلامی ریاست ہے، تو ادھر ہندو ریاست ہے۔ اب کون سا مسلمان ہندو ریاست میں رہنا چاہے گا اور کون سا ہندو اسلامی ریاست میں رہنا چاہے گا؟ یہ آپ کس کو this makes no sense۔ تو آپ یہ بے شک کہہ دیں کہ ہم جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، لیکن اقلیتوں کا تصور ہی غلط ہے میری نظر میں۔ آپ نے مودودی صاحب کی اگزامپل دی کہ وہ انصاف کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ ایک اگزامپل میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کے درمیان اختلاف ہو گیا، وہ رسول خدا کے پاس گئے، رسول خدا نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ پھر مسلمان ابو بکر کے پاس چلا گیا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے، ابو بکر نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ مسلمان زیادہ غصے میں آ کر عمر ابن الخطاب کے پاس چلا گیا کہ وہ ذرا مسلمانوں کے بارے میں غیور ہیں، وہ فیصلہ کر دیں۔ تو یہودی وہاں پہ انٹرپٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر لیجئے گا، لیکن یہ سن لیجئے کہ ابو بکر اور رسول خدا کے پاس سے ہم آ رہے ہیں اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ اور واقعہ یہ کہتا ہے کہ عمر ابن الخطاب اندر گئے، واپس تلوار لے کر آئے اور مسلمان کو مار دیا۔ یہ صرف ایک واقعہ ہے، میں آپ کو اس طرح کے بہت کوٹ کر سکتا ہوں، اور آپ نے مجھ سے زیادہ یقیناً سنے ہوں گے کہ ہم نے تو انصاف پہ کھڑا ہونا ہے، مذہب پہ تو کھڑا ہی نہیں ہونا۔ دیکھیں یہ بڑے اچھے خوبصورت واقعات ہیں، اور اس سے حوصلہ ہوتا ہے کہ شاید کچھ مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً ہسپانیہ میں ایک وقت تھا جب
مسلمان اور یہودی اور عیسائی ساتھ رہتے تھے، لیکن اور امن و آشتی کے ساتھ رہتے تھے، لیکن میں قانون سازی کی بات کر رہا ہوں. کیا پاکستان کا قانون غیر مسلموں کے ساتھ وہی برتاؤ کرتا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے؟ کیا ادھر امتیازی سلوک نہیں ہے؟ بالکل لکھا ہوا ہے آئین کے اندر. اور تو اور ادھر جو اقلیتیں ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ تو ڈر ڈر کے رہتی ہیں، کوشش میں رہتی ہیں کسی طرح سے ہم یہاں سے بھاگ جائیں. مگر کینیڈا میں تو ایسے نہیں ہے نا، اسی لیے تو آپ وہاں پر مقیم ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر قانون یہ کہتا ہے. تو مجھے آپ 1400 سال پرانے کا واقعہ سنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، مگر قانون میں آپ جب تک یہ لکھیں گے نہیں کہ وی آر آل ایکول بفور دا لا، تو میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ صاحب اسی طرح کینیڈا کا قانون یہ بھی کہتا ہے کہ وہ شخص جو یہاں پر پیدا نہ ہوا وہ یہاں کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا. تو ایک طرح کا امتیازی سلوک تو ہر کوئی کرتا ہے. یہ دیکھیں ہر ملک کا الگ ہوتا ہے، لیکن ٹھیک بات ہے اگر یہ لکھا ہوا ہوگا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے، لیکن جو آخر کینیڈین ہے اور کینیڈین ہونے کے کیا شرائط ضوابط ہیں وہ تو آپ ہی لوگوں کو طے کرنا ہے. میں تو نہیں طے کر سکتا نا. آپ کینیڈین ہیں، آپ طے کریں. لیکن یہ ہے کہ وہاں ڈسکریمنیشن، امتیازی سلوک ایک بہت بڑی خرابی سمجھی جاتی ہے. یہاں تو نارمل ہے. پرویز صاحب، جناح صاحب آن ریکارڈ ہیں. اگر ان کی صرف 11 اگست کی تقریر کو ہٹا کر ہم دیکھیں تو انہوں نے تو بے تحاشا بار کہا کہ پاکستان کا قانون وہاں کی شریعت ہے، قانون ہمیں دے چکا. وہ جا بجا عمر بن الخطاب کو کوٹ کیا کرتے تھے. تو فادر آف دا نیشن کا اتنا حق تو ہے نا کہ جو انہوں نے انویژن کیا تھا، ہم کم از کم چلے اسلام میں اگر نہیں بھی ہے، ہم یہ ڈیبیٹ 2 منٹ چھوڑ دیتے ہیں، تو فادر آف دا نیشن کا اتنا حق تو ہے نا کہ جو انہوں نے انویژن کیا وہ ہم کریں. کیوں کیوں؟ کیونکہ اسی آئیڈیا کے تحت ساری جدوجہد ہوئی نا. نہیں دیکھیے، یہ ملک کسی ایک فرد کا نہیں ہے، ہاں وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو. یہ ملک ادھر کے لوگوں کا ہے، اور ادھر کے لوگ یہ طے کریں گے کہ اس کو کیا بننا ہے. لیکن چلیے، جو بات آپ نے کی جناح صاحب کے بارے میں، اس میں کچھ صداقت بھی ہے، لیکن مکمل نہیں، کچھ ہے. کیونکہ جناح صاحب نے مختلف وقتوں پہ مختلف باتیں کی، اور صرف 11 اگست کی تقریر نہیں. انہوں نے ایک موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ یہاں کوئی تھیوکریسی نہیں بنے گی، یعنی کہ کوئی مملکت خداداد نہیں یہاں بنے گی. اور یہ 11 اگست کے علاوہ ہے. اور پھر جب وہ جرنلسٹ سے گپ شپ لگاتے تھے، ان کے ساتھ بات کرتے تھے، تو وہ ان کو اس بات کا دلاسا دیتے تھے کہ یہاں پر کوئی شریعت مریت نہیں لگے گی. یہ تو مگر الگ بات ہے. دوسری طرف تو عرض یہ ہے میری کہ دونوں طرف کی تقاریر ہیں، مگر اس سے بڑا اصول یہ ہے کہ اس ملک کے لوگ طے کریں گے کہ یہاں پر کیسا نظام ہوگا. یہ کوئی اور نہیں طے کر سکتا. رئیس صاحب، آپ نے بہت بار میرے کینیڈا میں رہنے کی بات کی. میں 2 سال پہلے کینیڈا آیا ہوں، اس سے پہلے میں پاکستان میں گراؤنڈ رپورٹنگ کرتا رہا. اور یہ میری رائے ہے رپورٹنگ کی بنیاد پہ کہ پاکستان کی میجورٹی چاہتی ہے کہ وہ اسلامی ریاست ہو. اور ابھی ممتاز قادری کا جنازہ یا علامہ رضوی صاحب کا جنازہ، وہ ہم نے دیکھا نا، انہوں نے لوگوں نے بتا نہیں دیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. چلیے، وہ تو بریلوی ہے نا، آنے دیں دیوبندیوں کو، طالبان کو، تو پھر دیکھ لیں گے کہ کس کے پاس زیادہ ڈنڈے ہیں، زیادہ بندوقیں ہیں. اس طرح سے پھر معاملہ طے ہو گیا. لیکن الٹیمیٹ آئیڈیا تو سیم ہی ہے نا کہ اسلامی ریاست آئیڈیا ایک نہیں ہے. آئیڈیا از ناٹ دا سیم. آئیڈیا از ناٹ دا سیم. بہت جس کو آپ سیم کہتے ہیں، وہ جو ایک معمولی سا فرق ہے، اس سے تو خون کی ندیاں بہتی رہی ہیں. آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ اسلامی تحریکیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ رہ نہیں سکتی.
اور اگر میری بات غلط ہے تو پھر پلیز آپ سمجھا دیجئے تحریک طالبان پاکستان کو کہ وہ ہمارے فوجیوں کو نہ مارے، بیچاروں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ظاہر ہے وہ میری تو نہیں سنتے، میری سنتے تو میں یقیناً انہیں بتا دیتا۔ لیکن چلو، طلوع صاحب اسی سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اس رائے پر آپ اپنی رائے دیں کہ میجورٹی یہ چاہتی ہے، شاید عوام کو اس کے خد و خال ابھی نہیں سمجھ آتے، اس کی ٹیکنیکلٹیز نہیں سمجھ آتی، لیکن اوور آل آئیڈیا ہماری عوام کا یہی ہے کہ اسلامی ریاست ہی بننی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، اسی نام پہ ملک لیا تھا۔ ہاں وہ ضیاء الحق کا جو ریفرینڈم تھا وہ یہی کہ کیا آپ کو اسلام چاہیے، تو سب نے کہا ہاں، جس کا مطلب پھر یہ لے لیا گیا کہ ہمیں ضیاء الحق چاہیے۔ تو اس طرح کی بات ہے نا، ہاں اسلام تو سب کو چاہیے، لیکن اسلام سے کون کیا مطلب لیتا ہے اس پر کوئی اتفاق نہیں، اور اس پر پھر صرف بحث نہیں ہوگی، اس پر بہت زیادہ خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ اور مجھے تو بعض دفعہ بہت تشویش ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ یہاں مسلمان جس طرح سے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، آخر آپ دیکھیں کہ یہ بیچارے ہزارہ کے ہیں لوگ، ہزارہ شیعہ، کیا گناہ ہے ان کا، لیکن ان کے اوپر باقی لوگ یہاں کس طرح سے تھو تھو کرتے ہیں، اور ان کی زندگیاں یہاں اجیرن کی ہوئی ہیں، ان کا کیا قصور ہے بتائیے؟ اسی طرح پھر مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ کیونکہ میں امریکہ میں بھی رہتا رہا ہوں کہ ادھر بلیکس کا کیا قصور ہے، اور آپ یقین کیجئے اور آپ اس کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل لیول پہ ان کے خلاف ڈسکریمنیشن ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ایک طرف کا پوائنٹ آف ویو اور ادھر کی ڈسکریمنیشن بتا رہے ہیں تو ماڈرن اسٹیٹس میں بھی اپنے طریقے کی ڈسکریمنیشن تو ہے نا خواتین کے ہاں خلاف۔ ہے، میں نے کہا کہ امریکہ میں خرابیاں نہیں، بھری ہوئی ہے خرابیاں، لیکن میں آپ کی اس بات سے میں اختلاف کر رہا ہوں کہ اگر یہاں ایک اسلامی ریاست بنی تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو یہاں۔ جی مجھے یہ آپ مسئلہ یہ ہے کہ جتنے فرقے ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، اور جہاں دلیل کی بات نہیں چلتی، کوئی کہتا ہے کہ اس آسمانی کتاب میں، اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، اب کوئی اس کے ساتھ کیا بحث کرے؟ آپ امریکہ میں جا کر بحث تو کر سکتے ہیں نا، اور حالانکہ ٹرمپ جیسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بحث کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن ان پرنسپل بحث تو ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو تو پھر آپ اگر اس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر بحث نہیں ہو سکتی۔ ایک عقیدہ اور دوسرے عقیدہ، ان کا پھر ان کا مکالمہ نہیں ہو سکتا، ان کا تصادم ہوتا ہے، عقیدے کا تصادم ہوتا ہے۔ لہٰذا میں اس بات کا قائل ہوں کہ صرف اور صرف دلیل سے بات کیجیے۔ پروفیسر، اسلامی نظام حکومت نے ہمیں صرف مشکلات تو نہیں دی نا، آپ نے کربلا کی بات کی اور تمام بات کی، وہیں اس نے ہمیں گولڈن ایج بھی تو دی، وہیں عمر ابن الخطاب نے جیل کا نظام دیا، انکم ٹیکس کا ایک طرح کا نظام دیا۔ ظاہر ہے ایک ریفارمز ہمیں بہتری بھی تو نظر آتی ہے، ساری برائیاں تو نہیں ہیں۔ میں نے کب کہا کہ برائیاں ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں نے علم کی شمعیں جلائی تھیں، جب بہت بڑے بڑے سائنسی کام کیے تھے، علمی کام، فکری کام کیے تھے، لیکن وہ ختم ہو گیا جب ان کے رویے بدل گئے، جب سختی آ گئی، جب ملا چھا گیا، اور اس کے بعد پھر زوال ہی زوال۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 800-900 سال سے ایک ایجاد بھی نہیں ہے، ایک بڑی سوچ بھی سامنے نہیں آئی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ منسوب کی جا سکتی۔ کیوں ہوا اس طرح سے؟ کیوں آج ہم دنیا کے پسماندہ ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ذہن کے اوپر ایک سختی چھا جاتی ہے، پھر سوچ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر آپ اس جدید دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ہم علم کی طرف تو جا ہی نہیں رہے نا۔ ہم اب جو طالبان آئے، یا جو یہاں عمران خان لانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ جس میں ارطغرل والے ہر طرف دکھائی دیتے ہیں، گھوڑے پہ سوار، ہاتھ میں تلوار، اس طرح سے تو نہیں چلے گا نا کام۔
تو آپ نے جیسے کہا کہ پہلے ہم گولڈن ایج میں بھی تھے، اور میں صرف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے میں اس کو کسی کی نمائندگی نہیں کر رہا، اور آپ نے کہا کہ ملا آ گیا تو پرابلم ہو گیا، تو اس سے میں کم از کم یہ انفر کر لوں کہ اگر اسلامی ریاست صحیح طرح بنے تو پرنسپلی آپ کو اس سے اختلاف نہیں ہے، ملا کے تھیوکریسی بننے سے اختلاف ہے؟ ہاں، اگر اگر تو ایک ایسا نظام ہو جس میں آپ لوگوں کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیں، آپ انہیں مشورہ دیں کہ اور ان تک یہ معلومات پہنچائیں کہ اسلام کا پیغام یہ ہے، اس پر عمل کرو، تمہاری بہتری اس میں ہے، لیکن اگر نہیں عمل کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی تمہاری مرضی ہے۔ اس نظام پہ مجھے قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے، جس میں ہر شخص خود فیصلہ کر سکے اپنی سوچ، اپنی فہم کی بنا پر۔ اسی بابت آخری سوال کا جواب دے دیجیے، پھر ہم پاکستان کے آئین کی طرف بڑھتے ہیں، کہ اگر میں آپ کی بات خود اس کو کوٹ کرنے کے بجائے آپ سے خود سمجھنا چاہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اسلامی ریاست کا کانسیپٹ سرے سے ہے ہی نہیں، یا ہے اور اس کانسیپٹ کے ہوتے ہوئے آپ اس کانسیپٹ سے اختلاف کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ وہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں، اسے بنایا گیا ہے، مختلف لوگوں نے اپنی مرضی کے تحت بنایا ہے، اور ایک اور دوسرے میں کوئی مماثلت نہیں۔ لہذا بجائے اس کے کہ ہم صدیوں پہلے کے قبائل کو دیکھ کر اور ان کے نظام کو دیکھ کر ہم اس زمانے میں کچھ کریں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ باقی انسانوں نے کیا کچھ کیا ہے اور کیوں اس طرح سے کیا ہے، اور کیا ہم بھی اسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں یا کہ ہماری منزل کچھ اور ہے۔ روی صاحب، پاکستان کے آئین کو دیکھ لیجئے، جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے وہ کہتی ہے کہ جو حاکمیت ہے وہ خدا کی ہے۔ آگے پھر ہم اس بات پر آگے کہ قرآن و حدیث و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، کوئی نان مسلم ریاست کا ہیڈ نہیں بن سکتا، تو پریکٹیکلی ہم اسلامی ریاست تو ہیں، تو پھر اس سے آگے تو اگر لاجیکلی دیکھا جائے اس اسٹیپ کے بعد تو یہی اسٹیپ ہے نا کہ بس مکمل ہی اس کے حوالے ہو جائیں، جب آئین بھی یہ کہتا ہے، عوام کو میجورٹی کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کوئی پوری عوام نکل آئی ہو ان شکوں کے خلاف۔ ایک انگریزی کی کہاوت ہے، "The devil is in the detail"، اور پھر آپ کو بہت کچھ بتانا ہوگا۔ تو کچھ مسائل تو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ سود کا آپ کیا کریں گے، غلامی کا تو خیر آسان ہے، قدر آسان ہے۔ آپ جو نئے فائنینشل انسٹرومنٹس بن رہے ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے، پھر جو ٹیکنالوجی کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو بھی آپ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے کہ کیا چیز اسلام کے حساب سے ٹھیک ہے، کون سی چیز اس کے خلاف ہے۔ بائیو انجینئرنگ میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ان کی شدت بڑھتی چلی جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں پرانے زمانے کے جو قواعد اور ضوابط ہیں وہ کس قدر آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تو ہر موقع پر نئی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہوگی، اور پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو تو پھر سوال یہ ہوگا کہ شریعت کو کون انٹرپریٹ کرے گا، اس کی تعویل کیسے ہوگی، وہ کس کی بات مانی جائے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی مستند ہے، ہم ان بحثوں میں چلے جائیں گے۔ اب ایک مسئلہ جو بے نظیر بھٹو کے ہوتے ہوئے پیدا ہوا تھا کہ کیا عورت ایک مسلمان ملک کی سربراہی کر سکتی ہے کہ نہیں، اس پہ آپ دیکھیں کہ کتنی آرا تھی، تو پھر ہم اس سے کیا حاصل کریں؟ تو پھر ہم آرا کے زیادہ ہونے سے اور اس کے رزلٹ سے ڈر رہے ہیں، ہم پرنسپلی ایک چیز صحیح ہے یا غلط ہے اس کو تو دیکھ ہی نہیں رہے۔ نہیں تو یہ ان پرنسپل ٹھیک ہے کہ نہیں کہ عورت
ملک کی سربراہ بنے یا سپاہی سالار بنے. اب آپ بتائیے، آپ اس مولوی سے پوچھیں گے تو کچھ ملے گا، اس مولوی سے پوچھیں گے کچھ اور ملے گا. یہیں پھر پہ کیسے آپ اس پہ عمل درآمد آپ کیسے کریں گے؟ مجھے موقع دیجیے میں پھر عمر ابن الخطاب کو کوٹ کروں، کیونکہ ظاہر ہے ان کا جو دور خلافت تھا اس میں ہمیں کافی حکمرانی کے ایگزامپلز مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے انہوں آپ. نے مصر میں اپنے گورنر کو ایک لیٹر جب وہ نامزد کر رہے تھے اور انہوں نے پوچھا کہ تم سب سے پہلے کس چیز سے فیصلہ کرو گے، انہوں نے کہا قرآن سے کروں گا. پھر پوچھا اس میں جواب نہ ملے تو، اور انہوں نے کہا جواب نہ ملے تو انہوں نے کہا میں سنت سے کروں گا. عمر کہتے ہیں کہ اس میں بھی جواب نہ ملے تو گورنر نے کہا کہ میں اجتہاد کروں گا. تو اجتہاد کا رستہ تو اسلام نے کبھی بند نہیں کیا، اور گولڈن ایج جس طرح آئی. یہ آپ نے کس نے کہا کہ اجتہاد کا رستہ بند نہیں کیا؟ کس نے کہا آپ کو؟ کس نے بتایا آپ کو؟ دیکھیے ہم نے پریکٹیکلی وہابیوں کا آپ نے کبھی سنا ہے؟ ڈو یو نو واٹ وہابزم از؟ جی 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 مجھے بالکل اندازہ ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے رستہ بند نہیں کیا؟ آپ وہابی کو مسلمان نہیں مانتے؟ میں تو رسول خدا اور ان کی صحابہ سے میں تو رسول خدا اور ان کے صحابہ سے دین لوں گا. میں کیوں محمد عبد النبی الوہاب سے دین لوں گا؟ اب آپ دیکھیں نا، آپ خود اس جھگڑے میں پڑ گئے کہ میں اس کی بات کیوں مانوں، اس کی بات کیوں مانوں. وہ عالم تھا، عبد الوہاب عالم تھا. اب آپ کہتے ہیں میں اس کی بات نہیں مانتا. میں دوسری طرف صحابی بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا چلیے. مجھے بس 2 سوالوں کے اور جواب دے دیجئے. آپ ہیں اور آسما جہانگیر صاحبہ، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، یقین کیجئے میں انہیں بہت مس بھی کرتا ہوں. اس طرح کے لوگ جو اسلامی ریاست اور اسلامی قوانین کو آئین میں درست نہیں سمجھتے، آپ کوئی خاطر خواہ کامیابی تو حاصل نہیں کر سکے. عوام کی رائے بھی وہی ہے، آئین بھی بالکل اسی طرح اپنی جگہ موجود ہے. دیکھیے، عوام کی رائے تو اس سے نظر آتی ہے کہ جس کو ویزا مل سکتا ہے وہ چلا جاتا، اس کو آخر وہ نظام اچھا لگتا ہے جہاں اسے آزادی ملتی ہے. تو ادھر تو ہر شخص مجبور ہے اور کوئی سر منہ اختلاف نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں پر اس قسم کا نظام نہیں چاہتا. لیکن جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ چلے جائیں گے، اور یہ بات فطری ہے، قدرتی ہے. کیا کیجیے. ارے صاحب آخری سوال کا بس یہ جواب دے دیجئے کہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں، ابھی بالکل ازمپشن ہے کہ ایک خدا موجود ہے اور اس نے واقعی ایک اسلامی ریاست اور اسلامی قوانین بنانے کا حکم دیا ہے. بروز قیامت جب آپ اور میں ہم سب کھڑے ہوں گے، ابھی ہم ہر چیز ازیوم کر رہے ہیں کہ قیامت بھی ہے، ہم نہیں ہیں اس کی ڈبیٹ میں جا ہی نہیں رہے، اور خدا آپ سے پوچھے کہ میرے پاس تو یہ قانون تھے تو تم اختلاف کیوں کرتے تھے، ادھر ادھر ہائپوتھیٹیکلی خدا کو آپ اپنا آرگیومنٹ کس طرح پیش کریں گے؟ دیکھیے، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث نہیں کروں گا. جو ان کا حکم ہوگا سو ہوگا. تو میں تو اس طرح کی چیز تصور ہی نہیں کر سکتا. البتہ شاید میں یہ پوچھ لوں کہ آپ نے مجھے مسلمان کیوں پیدا کیا، ہندو کیوں نہیں پیدا کیا. ہندو اگر ہوتا تو میں اللہ کی ذات سے منکر ہوتا. میں سمجھتا کہ رام بھگوان اور 3,500 دوسرے خدا ہیں. تو اب میں تو یہ جسارت نہیں کروں گا کہ میں اوپر جا کر کوئی سوال کروں. جو میرے مقدر میں ہے سو ہے. روی صاحب بس آخری سوال پھر ہم اسے کنکلوڈ کرتے ہیں. ہمیں اسلامی نظام کی خاص طور پہ اس کی انٹرپریٹیشن کے مسائل پہ بات کی، کیپٹلزم پہ بھی ہم نے بہت ہلکا سا ٹچ کیا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، گو کہ وہ بہت الگ نظام ہے. دنیا میں مجھے ایک پریکٹیکل نیشن بتا دیجئے جس کا نظام بالکل صحیح چل رہا ہو، ایک بتا دیجئے. وہ تو کوئی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 100% کوئی چیز ٹھیک ہو، جو کہ کبھی نہیں ہوگی. دیکھیں، انسان اپنے تجربے سے، اپنے آزمودے سے سیکھتا ہے، اور انسانی سماج بہتری کی طرف گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھ لیجئے کہ آج سے 200 سال پہلے لوگوں کی اوسط عمریں کتنی تھیں؟ کوئی 40-45 سال تھیں. اب کوئی اگر 80 سال کا عمر ہو جائے تو کوئی اس میں تعجب کی بات نہیں ہوتی.
ہم سیکھتے رہے ہیں اور سیکھیں گے، ہم ایک بہتر سماج بناتے رہیں گے. پہلے بادشاہت کا زمانہ تھا، جمہوریت نہیں تھی، پھر جمہوریت شروع ہوئی تو اس کے اندر قسم قسم کی خرابیاں تھیں، اب بھی خرابیاں ہیں، لیکن وہ انسان اپنی کوششوں سے، اپنے فہم سے ان خرابیوں کو دور کر سکتا ہے. تو بس پرفیکٹ چیز کوئی نہیں. ہم پھر وہ سرکل میں چلے جائیں گے کہ وہ لیوریج اسلام اور اتحاد کو بھی دے، لیکن خیر سب سے پہلے تو آپ میں بہت چھوٹا ہوں آپ سے عمر میں اور عقل میں، سب سے پہلے تو آپ میری معذرت قبول کیجئے کہ مطلب کوئی بھی سوال اگر آپ کو برا لگا ہو یا کچھ، ہماری کوشش بس یہ تھی کہ جو آرگیومنٹ ہے، جو سوال سڑک پر جس طرح کیے جاتے ہیں وہ من ون آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں تاکہ دوسرا آرگیومنٹ بھی ہمارے سامنے آ سکے. بالکل ٹھیک کیا آپ نے، بہت اچھا کیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا کچھ بولنے کی اجازت دی. اور ٹھیک ہے، ملیں گے کچھ وقت کے بعد. اور پرویز صاحب بس اگر آپ مجھے آخری اجازت دے دیجیے کہ فلور آپ کے لیے اوپن ہے، اگر آپ کچھ اینڈنگ ریمارکس دینا چاہیں تو پھر ہم اسے بس بند کرتے ہیں. نہیں، اینڈنگ کوئی نہیں، بس تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ.